نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ احزاب کی آیت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اس آیت کا خلاصہ تو یہ ہے کہ مسلمان کو، ایمان والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلام تھے، آپ نے انہیں آزاد کیا، پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ لوگ بھی ان کو پہلے زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے کو اس شخص کا بیٹا کہہ کر نہ پکارا جائے بلکہ اس کو اس کے اصلی باپ کی نسبت سے پکارا جائے، تو ان کو زید بن محمد کی بجائے اب ان کے اصل باپ کی طرف پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، قریشی تھیں، قریشی خاندان سے تھیں، تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید کا نکاح ان سے کرنا چاہا۔ زینب بنت جحش کو حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش اس نکاح پر آمادہ نہ ہوئے، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ میں ایک عرفی عیب تھا، شرعی نہیں۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، عرفی عیب اور ہوتا ہے شرعی عیب، جو شریعت میں عیب شمار نہیں ہوتا، معاشرے میں عیب شمار ہوتا ہے۔ ان کا عرفی عیب یہ تھا کہ وہ غلام تھے، غلام رہ چکے تھے، پھر آزاد ہوئے، اور قریش بڑا خاندان شمار ہوتا تھا، اس بنیاد پر وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اس کے نزول کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا کمال ایمان دیکھیں، فوراً نکاح کے لیے راضی ہو گئیں اور ان کے بھائی بھی راضی ہو گئے، تو حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ان سے ہو گیا۔ یہاں ایک بات سمجھیں، شریعت نے کفر کا خیال بھی کیا ہے، کفر، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے کی جو بنیاد جو ہے وہ کفر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد ایمان اور تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے افضل وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو افضلیت کی بنیاد ایمان اور اعمال ہیں۔ ہاں البتہ معاشرے میں شریعت نے جو کفر اور برادری ہے اس کا بھی خیال کیا ہے، اس کو بالکل رد نہیں کیا، خاندانوں کا خیال کیا ہے۔ معاشرت میں اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ آپ اس کو بھی سمجھیں کہ شریعت کہتی ہے کہ کفر کا خیال کیا جائے، کفر میں نکاح کیا جائے، تو اس کی تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک ہوتا ہے کفر شرعی، اور ایک ہے کفر نسبی، اور ایک ہے کفر مالی۔ تو شریعت نے ان تینوں کا خیال رکھا ہے۔ اب سمجھیں، کفر شرعی کا معنی کہ مسلمان کافر سے اعلیٰ ہے، برابر نہیں ہے۔ اسلام اور کفر میں برابری نہیں ہے، اس لیے مسلمان لڑکی کا نکاح کافر لڑکے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں عورت اعلیٰ ہے ایمان کی وجہ سے اور مرد ادنیٰ ہے کفر کی وجہ سے۔ شریعت نے یہ تو کہا ہے
کہ مرد مسلمان ہو عورت کتابی ہو تو نکاح کی گنجائش ہے، اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے منع کر دیا تھا، اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، لیکن مسلمان عورت ہو اور مرد کتابی ہو اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہاں عورت اعلیٰ ہے، مرد جو ہے وہ کم درجے کا ہے۔ مرد مسلمان ہو عورت کتابیہ ہو تو یہاں مرد جو ہے وہ اعلیٰ ہے، عورت جو ہے وہ کم درجے کی ہے، تو یہ شرعی کفو ہے، اس میں کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے۔ نمبر 2، کفو نسبی، یعنی خاندان کی جو برابری ہے، یہ لڑکی کا بھی حق ہے اور خاندان کا بھی حق ہے، لہذا کوئی لڑکی اپنی مرضی سے اپنے سے ادنا خاندان میں نکاح کرنا چاہے تو والدین کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو روک دیں، باوجود اس کے کہ بالغ لڑکی اپنے اختیار سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ کفو خاندان کا بھی حق ہے، لڑکی کا بھی حق ہے، اس لیے اس کے اندر وہ اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، تیسرا ہے کفو مالی، یعنی مال میں برابر ہونا، یہ لڑکی کا حق ہے، یہ خاندان کا حق نہیں ہے، یعنی اگر کفو نسبی میں برابری ہے اور لڑکا مال کے اعتبار سے کمزور ہے اور بالغ لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب والدین اور خاندان لڑکی کو روک نہیں سکتے، کیونکہ کفو میں برابری برابر ہے، یہ کفو نسبی میں برابر ہے۔ اس لیے یہ 3 قسمیں بیان کر دی ہیں کہ ایک ہے شرعی کفو، اس میں کسی مسلمان کو تبدیلی کا حق نہیں ہے، ایک ہے نسبی کفو، اس میں چونکہ خاندان کا بھی حق ہے اس لیے وہ بھی اس کو روک سکتے ہیں، ایک ہے صرف مالی کفو، تو مالی کفو میں چونکہ لڑکی کا حق ہے وہ چاہے تو اپنا یہ حق چھوڑ دے چاہے تو وصول کر لے، اس لیے شریعت نے تینوں کفو کا خیال رکھا ہے اور ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اسی سورۃ احزاب کی آیت وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا، لیکن یہ نکاح زیادہ عرصہ تک نہ چلا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا مزاج کچھ تیز تھا، پھر خاندان بھی بڑا تھا اور ان کے مقابلے میں حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے ان کے دل میں ان کی وہ اہمیت نہ آ سکی جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہونی چاہیے، بالآخر بات اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بذریعہ وحی بتا دی گئی کہ زید انہیں طلاق دیں گے اور پھر وہ آپ کے نکاح میں آئیں گے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زید نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارا نباہ نہیں ہوتا، میں غلام ہوں، آزاد کردہ غلام ہوں، وہ قریش کی خاندان کی لڑکی ہے، اس کے مزاج میں تیزی ہے اور مجھ سے بھی روز روز برداشت نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اس سے رک جاؤ، طلاق نہ دو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب اگرچہ طلاق دینا جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس کا ارتکاب نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی اور مجھے نکاح کرنا پڑے گا کیونکہ حکم ہے تو لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھیں گے کہ دیکھو جی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اور یہ بات عرب کے اندر جو ہے وہ بہت ہی معیوب تھی، کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے، جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی حرام ہوتی ہے، تو لوگ طعنہ دیں گے۔ آپ کو یہ خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا کہ طلاق نہ دو، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ کا چونکہ نباہ نہیں ہو رہا تھا، بالآخر انہوں نے طلاق دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے ہو گیا۔ قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ حضرت زینب کا نکاح کس نے پڑھایا؟ قرآن کریم سے تو یہی لگتا ہے زوجناکہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کیا،
اس بنیاد پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ بات فخریہ فرمایا کرتی تھی کہ تمام ازواج مطہرات میں مجھے یہ شرف ہے کہ میرا نکاح کسی انسان نے نہیں بلکہ خود اللہ نے پڑھایا ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس کے برعکس بھی ہے کہ اللہ کا حکم تھا اور آپ علیہ السلام نے خود ہی یہ نکاح پڑھا، ایجاب و قبول کیا، لیکن چونکہ حکم اللہ کا تھا اس لیے یہی کہا گیا کہ ہم نے کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا اعزاز اس میں کیا ہے؟ حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان جدائی ہو گئی، اس جدائی کا حضرت زینب کو بالکل نقصان نہیں ہوا، کیونکہ حضرت زید کے نکاح سے نکلی ان سے کہیں افضل حضور علیہ السلام کے نکاح میں چلی گئی۔ تو حضرت زینب کا تو طلاق کے بعد اعزاز بڑھ گیا کہ وہ حضور کے نکاح میں آ گئی، لیکن حضرت زید کا کیا ہوا؟ حضرت زید جو قریشی خاندان کے داماد تھے، اب ان کا نکاح ختم ہو گیا تو قریشی خاندان کی دامادی ختم ہو گئی، ان کا جو مقام بظاہر بڑا ہوا تھا وہ کم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زید کو یہ اعزاز بخشا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ حضرت زید طلاق کے بعد قرآن کریم کے اندر آ گئے، پہلے قرآن سے باہر تھے، ان کا ذکر قرآن مقدس میں آ گیا۔ یہ ایسا اعزاز ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی صحابی کو، نہ خلفائے اربعہ کو حاصل ہے، نہ عشرہ مبشرہ کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف حضرت زید کو حاصل ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر پھر قرآن کے اندر کر دیا۔ قریش کی دمادی ختم ہوئی، بظاہر مقام کم ہوا، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر داخل کر کے ان کے نام کا ذکر کر کے ان کو یہ اعزاز دیا کہ وہ بھی پہلے سے بلند ہو گئے جیسے حضرت زینب بلند ہو گئے۔ اب ظاہر اس طلاق کے بعد حضرت زید کا دل تو ٹوٹا ہوا تھا، اور دل ٹوٹنے کا ازالہ اللہ نے ایسے کر دیا کہ ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اور ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کی بیوی بن گئی، ان کا مقام بلند ہو گیا، ادھر حضرت زید کا ذکر قرآن میں آیا، ان کا مقام بھی بلند ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔